بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے مومنو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شباہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہوتے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، یہ وہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا، مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ یہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات عید کی نماز ہے، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں جو اچھا ہے وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور عمامہ سے زینت حاصل کریں، عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی، پس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود بخود ہو گئی، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے، قناعت کا دن ہے، اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر عذاب کو ہٹایا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے
اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو قید میں ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیا۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے ہاں خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشیوں کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے ان کو بے بس کر دیا اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں اور ہماری خوشی میں شریک نہیں، اور نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں ہم اپنی موت کو نہ بھولیں۔ ایسا ہوتا ہے نہ کہ رمضان کے بعد جیسے عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ایسے ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کے ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے تھے ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کریں۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غمی میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں جب ہم قبروں میں جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نہ نافذ کیا جائے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتے ہیں۔ زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، خواہ التزام عملاً ہی صحیح، جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعن کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ابھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبروں میں اس سے سوال جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر رمضان میں اس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں، نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتے
ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اس طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ قبر میں عذاب اور سزا بھگت رہے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب اٹھا لے تو پھر دوبارہ اس پر عذاب نہیں کرتا، بشرطے اس لیے کہ کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4، 6 مہینے سزا ہو گئی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی، پھر رمضان کی برکت سے ان پر عذاب اٹھا لیا گیا تو اب اگر اللہ نے چاہا تو اس پر کوئی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی زیادہ گنہگار ہے، مثلا کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا، کفر و شرک کا مرتکب ہو، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو کیسے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے وہ کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے، پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ جو بھی مسلمین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، آمین۔